بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آج تھانہ چوک اعظم کی حدود میں ایک وکیل پر مبینہ طور پر تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ تھانہ چوک اعظم کے سامنے تمام وکلاء جو سراپا احتجاج ہیں، صدر بار ڈسٹرکٹ شیخ مہتاب الہی اور جنرل سیکرٹری جو ہے ہمارے اشفاق تھنگ وہ بھی پہنچ چکے ہیں، دیگر وکلاء بھی یہاں موجود ہیں۔ مزید اسلم منا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ جی بتائیے گا کیا معاملہ پیش ہے؟ میں نے پارٹیشنر میری ایک تھی، ان کے میں نے FIR کے حکم دیا ہوا تھا عدالت جناب خرم شہزاد میرانی صاحب کی کورٹ سے۔ آج جج صاحب نے کہا SHO کو کہ آپ نے ہر صورت جو ہے مقدمہ درج کر کے مجھے 3 بجے تک FIR واٹس اپ کرنی ہے۔ اس سلسلہ میں جج صاحب کے کہنے پر میں یہاں پر وہ اپلیکیشن لے کے پیٹیشنر کو لے کے تھانہ پر پہنچا ہوں، اور جو ہے 5:30 بجے تک میں تھانہ پر موجود رہا ہوں۔ SHO صاحب لیتو لال سے کام لیتے رہے۔ 5:30 بجے کے بعد میں روزہ افطار کرنے کے لیے گھر گیا ہوں، تو تھوڑی دیر بعد میری پیٹیشنر نے مجھے بتایا کہ جو ہے پولیس آ گئی ہے اور پولیس ہمارے اوپر تشدد کر رہی ہے۔ میں جو ہی اس گلی میں پہنچا ہوں تو پولیس والوں نے نہ میری کوئی بات سنی ہے، مجھے گاڑی سے اتارا ہے، اور گاڑی سے اتارنے کے بعد میرے اوپر بے تحاشا تشدد کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے زور زبردستی گن پوائنٹ پر جو ہے گاڑی اپنی سرکاری گاڑی میں میری گاڑی میں سے نکال کے اپنی گاڑی میں ڈال کے مجھے جا رہے تھے۔ تو میرے جو دوست ہیں جنہوں نے دیکھا، انہوں نے پھر دوستوں سے رابطہ کیا، جس پر ناکہ بندی کی گئی، اور صابو وال کے پاس جو ہے آگے گاڑیاں لگا کے پھر مجھے جو ہے وہاں سے ان سے بازیاب کروایا گیا۔ تو SHO جو ہیں چوک اعظم جو ہیں یہ رشوت خور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، جن کی پہلے بھی بہت ساری شکایات ہیں۔ ان کا کعبہ خانوں پہ رابطہ، منشیات فروشوں سے رابطہ، اور جب سے یہ آئے ہیں یہاں پر موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، رشوت ستانی بہت زیادہ ہے۔ تھانہ چوک اعظم اس وقت مکمل جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ٹھیکے پر چڑھا ہوا ہے، ہر آنے جانے والے سے بھاری رشوت لی جا رہی ہے۔ اگر ہم وکیل محفوظ نہیں ہیں، ہم اغوا جو ہو رہے ہیں، اب ہم 7 بجے سے لے کے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، SHO کارروائی کرنے سے انکاری ہیں، اور SHO جو ہیں بالکل ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ میرے ساتھ جو دوست آئے ہیں، میرے گواہ آئے ہیں جنہوں نے سارا وقوع دیکھا، میرا میڈیکل بھی ہو چکا ہے، اس میں بھی تشدد ثابت ہے، SHO بھی مانتا ہے آپ کے اوپر تشدد ہوا ہے۔ اس کے باوجود FIR نہ دینا اور ہمارے جو ہے ابھی تک درخواست نہ لینا، یہ SHO کی بہت بڑی ہم سے زیادتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا فورم موجود ہے، ہم صبح انشاءاللہ تعالی سیشن جج صاحب کے پاس وفد کی صورت میں جائیں گے۔ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس کرپٹ، نالائق اور نکمی SHO کو ہے جو ہے وہ فوری طور پر اس عہدے سے ہٹایا جائے اور یہاں پر کسی ایماندار بندے کو لگایا جائے۔ اس نے پہلے بھی، میں نے اب بھی اسے کہا ہے کہ آپ نے 8 لاکھ روپیہ رشوت لی ہے، آپ حلف دے دیں آپ نے ہم سے 8 لاکھ روپے رشوت نہیں لی، تو وہ اس بات سے بھی بھاگ گیا ہے۔ یہ اس نے بہت بڑی زیادتی کروائی۔ اس سے پہلے گجرانوالہ کی پولیس کے ساتھ مل کے اس نے چوک اعظم کے آج کس پولیس نے آپ کے اوپر جو تشدد کیا؟ آج جو ہے بیک اپ اس نے دیا چوک اعظم، یہ ساتھ ہی SHO چوک اعظم اس نے ساتھ دیا، اور چنیوٹ کی پولیس سے اس پیٹیشنر جس کی FIR ہونی تھی اس کے بھائی کو اٹھوایا گیا ہے کہ اس کے اوپر پریشرائز ان کو کیا جائے، اور تاکہ یہ جو مقدمہ درج کروا رہے ہیں اس سے بھاگ جائیں۔ آپ نے درخواست دے دی ہے تھانے میں؟ نہیں تھی درخواست میں نے دی ہے۔ SHO کہتا ہے جی میں کیونکہ میرا اس میں نام ہے میں کارروائی نہیں کر سکتا، اور میں اپنے ملازم بھائیوں کے دوسرے بھی جو ہیں وہ میرے ملازم بھائی ہیں، تو میں اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو میری حکام اعلیٰ سے یہی اپیل ہے کہ خدارا یہ تھانہ پر کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے۔ میں نے 15 پہ کال کی ہے، میں نے 1787 پہ کال کی ہے، میں نے سارے جو جتنے بھی فورم ہیں میں نے کی ہیں، لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں صبح جو اپنے سیشن جج صاحب کے پاس اپنی درخواست گزاروں گا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اغوا کیا گیا ہے، میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ بار کے صدر شیخ مہتاب الہی صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سر کیا یہ جو تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں آپ، اور کیا لائے عمل ہے آئندہ آپ کا؟ جی بالکل، یہ نہایت قابل مذمت بات ہے۔ ہم قطعاً کسی صورت میں بھی یہ اپنے کسی بھی اپنے اسلم منا کیا کوئی بھی ہمارا جو وکیل بھائی ہے اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر اس کا جو ہے مذمت کرتے ہیں۔ جو ہی ہمیں پتہ چلا میں نے فوری طور پر DPO صاحب کے نوٹس میں بھی یہ بات لے آیا ہوں، انہوں نے بھی اپنے تئیں کوشش کی ہے۔ صبح مزید ہم ان کو ملیں گے، بلکہ جس وقت بھی وہ ہمیں دستیاب ہوئے تو کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں پھر ہم اپنا جو ہے کیا لائے عمل کیا ہوگا؟ جی بالکل، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر ہم اپنا جو ہے راست اقدام بہرحال کرنے پر مجبور ہوں۔ مزید بھی وکلاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، رانا وارث صاحب، ان سے پوچھتے ہیں سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو آج واقعہ پیش آیا ہے؟ جناب والا، یہ بشندگان چوک اعظم موجود ہیں،
हम इनके बहैसियत वकुला नुमाइंदगान हैं, जबकि हम वकुला के नुमाइंदगान इस वक्त जनाब सदर बार और सेक्रेटरी बार डिस्ट्रिक्ट बार जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। हमारे एक भाई बल्कि मेरे एक शागिर्द को चिन्योट की पुलिस ने आकर अगवा बराए तवान की कोशिश करके और अगवा करके बल्कि रास्ता में गाड़ियां खड़ी करके लोगों ने छुड़वाया है। तो जनाब हम कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले लोग हम मुतालबा करते हैं कि इस वक्त ये जो इमारत बिल्डिंग नजर आ रही है इसके अंदर एक रोजनामचा वाकयाती होता है। SHO साहब से हमारा ये फिलफौर मुतालबा है कि वो रोजनामचा वाकयाती अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने रखे कि क्या चिन्योट की पुलिस ने यहाँ आकर अपनी बरामदगी और यहाँ आकर अपनी रवानगी की रपट दर्ज करवाई है, क्योंकि ये सरकार की मशीनरी पंजाब पुलिस जब भी किसी लोकेलिटी में किसी दीगर थाना की टेरिटोरियल में आएगी रोजनामचा वाकयाती में रपट दर्ज होगी और जब इस थाना से कहीं दीगर जगह कार्रवाई करनी जाएगी पुलिस प्रोसीडिंग अडॉप्ट करेगी तो दिन भी उस रोजनामचा वाकयाती में बाकायदा रपट का अंदराज होगा। हम कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले लोग हरगिज नहीं चाहते कि किसी के साथ नाइंसाफी हो। हम अवाम के नुमाइंदगान और हम अवाम की नुमाइंदगी करने वाले लोग अगर इस वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के होने के बावजूद जनाब अपोनेंट पार्टियों से हरासा हूं, अगवा हूं, तो हमारे नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं। हमारा जो भी लायामल होगा हमें इस SHO से किसी किस्म की कोई इंसाफ की उम्मीद वासिक नहीं है, क्योंकि ये रोजनामचा वाकयाती इस वक्त हमें नहीं दिखला रहा। अगर दिखलाए कि अगर चिन्योट की पुलिस ने बगैर इस थाना को इन्फॉर्म किए कोई यहाँ पर कार्रवाई की है तो हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग करने वाले वकला हैं। हमें रोजनामचा भी दिखाए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के रूबरू। अगर वो रपट यहाँ पर दर्ज नहीं है तो देन ये उसके खिलाफ कार्रवाई करे, अदरवाइज अगर रपट दर्ज है तो ये मुल्ज़िम है और हमारे ये नुमाइंदगान मौजूद हैं। हमारा कल इंशाअल्लाह अज़ीज हमारे इस भाई की दरखास्त पर एग्जीक्यूटिव बॉडी और जनरल बॉडी का इजलास होगा और हमारे नुमाइंदगान जो फैसला करेंगे। हमारा एक फोरम है अभी फिलफौर हम अपने सदर और सेक्रेटरी बार की डिस्पोजल पे हैं और हम अभी थाना से जा रहे हैं। 7 बजे से लेकर इस वक्त तक तकरीबन क्या टाइम है 10 बज चुके हैं। किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई और फौजदारी कानून के अंदर मौजूद है कि देरी निस्बत को खा जाती है। ये इस कदर देर करना, डिले करना, ये मैलेफाइडी पर मबनी है। तो हमारा पुरजोर मुतालबा है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी हमारा मुतालबा है कि आप लोग हक की आवाज बने। आप भी अवाम की नुमाइंदगान हैं, आप रोजनामचा वाकयाती का मुतालबा करें। जी बिल्कुल, इनसे SHO से मौक़िफ़ भी लेते हैं इस बात पर कि ये क्या वाकया पेश आया है और इस पे क्या मौक़िफ़ भी लें जी और रोजनामचा वाकयाती में रपट के अंदराज के मुतालिक ये क्वेश्चन करें। जी बिल्कुल, तो ये नुमाइंदगान है जो भी फैसला करेंगे हम मनवान उसको तस्लीम करेंगे। जी आप क्या कहेंगे जनरल भाई के साथ है, हर सतह तक जाने के लिए तैयार है। ये शेख साहब ये ऐसे वाकयात पेश क्यों आते हैं? कभी पुलिस का वकला के साथ झगड़ा, कभी वकला का जो है ना कोई लाया अमल तैयार करने को के बारे में सोच रहे हैं और हमारा एक तहफ़्फ़ुज़ वकला का जो है वो ऑलरेडी जो है वो अंडर प्रोसेस है। तो हमारी कोशिश है कि उसको जो है पूरा उस पर अमल हो। जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या लाए अमल कहते हैं कि हमारा बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, ना कि इनको गुल्लू बट बना के जो है हमारे ऊपर जो है मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर उन्होंने ये जो अमल किया है आज का, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इंशाल्लाह इसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई जो है हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हमारी बॉडी, हमारे दोस्त सारे इकट्ठे होकर जो भी लाहे अमल तैयार करेंगे वो इसका जो बाद में वो किया जाए, कानूनी कार्रवाई। जी बिल्कुल, यहाँ जो है इंसाफ देने वाले ही इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज हैं। मजीद SHO चौकाज़म से भी मौक़िफ़ लेते हैं कि उनका क्या कहना है कि वकील पर जो तशद्दुद हुआ है उसमें वो किस हद तक मुलव्वस हैं और चिन्योट पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो हक़ाइक़ पर मबनी थी या फेक थी। मजीद SHO चौकाज़म अब्दुर्रऊफ़ नवाज से मौक़िफ़ लेंगे।